اور تیسرا سوال جو ہر بندے سے ہونا ہے، اور کسی بھی بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک اس کا جواب نہ دے دے، جو جواب ہر بندے کو دینا ہے وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، یہ جو مال ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہاں سے کمایا کیسے تھا؟ پہلے کمائی کے بارے میں سوال، پھر خرچ کے بارے میں سوال۔ تیسرا سوال ہے کمایا کہاں سے تھا مال؟ لوگوں کی جیبیں کاٹی تھیں، فراڈ کیا تھا، دھوکہ دیا تھا، حرام طریقے سے کمایا تھا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، کہاں سے کمایا تھا مال کو؟ مال بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ جس بندے نے حرام طریقے سے مالوں کو اکٹھا کیا، مال حرام کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ کرتے تو چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں جو نتائج آتے ہیں وہ ساری زندگی خود بھی یاد رکھتے ہیں۔ حرام جو ہے وہ پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا کسی کے، خاص طور سے مسلمان کو۔ ایک حرام کے بدلے میں کتنے اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں چیزیں۔ اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے بندے رجل یطیل السفر اشعث اغبر رأسه یمد یدیہ یا رب یا رب یا رب، ایک آدمی لمبا سفر کر کے حرم میں جائے گا، بیت اللہ کا پردہ پکڑے گا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اس کی کھال خشک ہوگی، اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کہے گا یا رب اے اللہ میری دعا سن لے، میری دعا سن لے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب لہ۔ اس بدبخت نے جو کھایا تھا حرام کھایا تھا، جو پیا تھا حرام پیا تھا، جو کپڑے پہن کر یہاں آیا ہے، جو احرام باندھ کر آیا وہ بھی تو حرام کا باندھ کر آیا، میں کیوں اس کی دعا سنوں؟ اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث روایت کی کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا، ایک آدمی نے ایک لباس پہنا جس کی قیمت 10 درہم، 9 درہم اس کے حلال کمائی سے تھے، 1 درہم اس کا حرام کمائی سے تھا۔ جب تک اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی اس کے جسم کے اوپر باقی رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ فرمایا۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ اپنی دونوں انگلیاں اپنے کان کے اندر ڈالیں اور فرمایا سمتا ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعتہ، یہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول پاک علیہ السلام سے یہی الفاظ نہ سنے ہوں۔ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ سن کر کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سمتا دونوں کانوں کو انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر کہا یہ دونوں میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے بغیر سنے ہوئے یہ بات کہی ہو، میں نے اللہ کے نبی سے اسی طرح سنا۔ تو 5 چیزوں کے بارے میں بڑا تفصیلی سوال ہونا ہے۔ عن عمرہ فیما افناہ، بتاؤ عمر کہاں خرچ کر کے آئے ہو۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں کس نافرمانی میں خرچ کی ہے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، خرچ کہاں کیا، کمایا کیسے اور پھر خرچ کہاں کیا۔ آج الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں مسلمان یہ تو سوچ لیتا ہے کہ وہ حرام کمائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن خرچ وہ اتنا بے ڈھنگے طریقے سے ہم کرتے ہیں، خواہشات پر خرچ کرنا اور پتہ نہیں فضولیات پر خرچ کرنا، ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنا، اسراف کے ساتھ خرچ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ کرتے ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میرا جو ہے میں جیسے چاہوں خرچ کروں، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ تو قارون کی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا، کہا زکوٰۃ کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ زکوٰۃ ہوتی ہے اگر اللہ نے مجھے دیا ہوتا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے اپنے عقل کو استعمال کیا ہے، میرا دماغ اس میں خرچ ہوا ہے، یہ میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں۔ یہ سوچ تھی قارون کی، یہ سوچ تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ عجیب آدمی ہو شعیب، اب تمہارا دین ہمارے کاروبار تک بھی پہنچ گیا۔ وہ ٹھیک ہے نماز روزے تک بات رکھو، بس تم یہ کہتے ہو کہ ہم کاروبار بھی تمہاری مرضی سے کریں، خرچ بھی تمہاری مرضی سے، بھی تمہاری مرضی سے کیوں کریں؟ کمایا ہم نے ہے،
ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں گے۔ یہ بات قارون نے بھی کہی، یہ بات قوم شعیب نے بھی کہی، اور قوم شعیب نے تو ایک قدم آگے جا کر بطور مذاق کے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا انک لانت الحلیم الرشید، بڑے عقل مند ہو بھی، بڑے عقل مند ہو۔ جیسے ہماری زبان میں کسی بہت فراڈیے کو کہتا ہے بڑا استاد آدمی ہے، حالانکہ استاد تو عزت کا لفظ ہے، لیکن جب مذاق اڑانا ہو تو ایسا لفظ کیا دیا جاتا ہے؟ حلیم اور رشید عزت کے لفظ تھے، لیکن وہ بطور مذاق کے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کرتے۔ عربی زبان کے اندر جیسے ایک کہاوت ہے، جو آدمی بہت ہی بخیل ہو، شریعت کے اندر بخیل اس کو کہتے ہیں جو اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ نہ کرے، باقی ساری دنیا میں کرتا رہے، پھر بھی وہ بخیل ہے۔ زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے، جو چیزیں فرض ہیں جہاں خرچ کرنا ضروری ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کو، وہاں نہ خرچ کرے، باقی عیاشیاں کرتا رہے۔ لوگ تو کہیں کہ بہت خرچ کرتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے حساب سے وہ بخیل ہے۔ لیکن ویسے بخیلوں کی بہت ساری قسمیں، سب سے زیادہ بڑا بخیل وہ ہوتا ہے جو اپنی جان پر بھی خرچ نہ کرے۔ پتہ نہیں کس لیے مال اکٹھا کیا، اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرنا تو کس پر کرنا ہے؟ تو جو بہت بڑا بخیل ہوا کرتا تھا، عربوں کے اندر کہاوت تھی، اس کو کہا کرتے تھے لو رآک حاتم لسجد لک، حاتم طائی بھی اگر آ جاتا نا تو تیرے سامنے سجدہ کر لیتا، تو اتنا سخی بنا ہوا ہے۔ سخی نہیں ہوتا تھا، وہ بخیل ہوتا تھا۔ وہ عزت کا لفظ اس کے لیے بےزتی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہی کہا قوم شعیب نے، عجیب دین لے کر آئے ہو، مال بھی تمہاری مرضی سے خرچ کریں، انک لانت الحلیم الرشید۔ واہ واہ، کیا کہنا آپ کا، بڑے سمجھدار بنتے ہو، ایسی کوئی سمجھ چلتی ہے دنیا میں؟ مسلمان کو جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے نہیں، اس کو امانت دار بنا کر دیا ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور دوسری جگہ فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ نے جو مال دیا ہے یہ سارا تمہارا نہیں ہے، اس میں محروم لوگوں کا بھی حق ہے، اس میں سوال کرنے والوں کا بھی حق ہے، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، اس میں مسکینوں کا بھی حق ہے۔ تم اس پر دے کر کوئی احسان نہیں کرو گے، ان کا حق ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ تو آج کمانے کے بارے میں تو کسی نہ کسی درجے میں کوئی سوچ آ رہی ہے کہ بھی حلال کمانا چاہیے، لیکن خرچ کرنے کے بارے میں بہت ہی بے ڈھنگا پن ہے آج۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی جو بہت خستہ حالت میں تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا کہ فلاں انصاری کے پاس چلے جاؤ۔ وہ انصاری بہت خرچ کیا کرتے تھے، یہ آپ کا حکم تھا، یہ گئے اور دروازہ ابھی کھٹکھٹانا ہی تھا، ابھی ہاتھ ہی رکھنا تھا، تو اندر سے یہ انصاری اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، آواز آ رہی تھی باہر تک۔ اور ڈانٹ کس بات پر رہے تھے کہ یہ چراغ کے اندر جو تو نے روئی کی بتی ڈالی ہے یہ اتنی موٹی کر کے کیوں ڈالی ہے، اس سے تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے، تھوڑی باریک کر کے ڈالنی تھی، گزارا تو اس سے بھی ہو جانا تھا، یہ اتنی بڑی موٹی ڈال دی، یہ روئی کی اتنی بڑی موٹی ساری بتی بنا کر ڈال دی، اس سے تو تیل زیادہ خرچ ہوگا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانا تھا لیکن ہاتھ پیچھے کر لیا کہ جو بندہ بیوی سے اتنی سی بات پر لڑ رہا ہے اس نے مجھے کیا دینا ہے۔ واپس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دوبارہ بھیجا کہ دوبارہ جاؤ۔ اب یہ جب دوبارہ گئے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا مجھے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجا ہے، تو وہ اندر گئے اور پورا ایک توڑا اشرفیوں کا بھر کر لائے اور ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا جہاں کہو گے میں خود چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ کہنے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آئی، آپ تو لڑ رہے تھے اپنی بیوی سے اتنی سی بات پر۔ کہا نہیں، وہ اس لیے کہ ہم اپنے لیے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ لوگوں کا ہے، ہم لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیبند نہیں اترا، پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنے، پھر بھی زندگیاں نہیں بدلی، زندگیاں نہیں بدلی، جو تھا فقر و فاقہ اسی کھانے کو رکھا، اسی لباس کو رکھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو سب سے زیادہ مالدار تھے صحابہ میں سے، انہوں نے بھی اپنا کھانا نہیں بدلا۔ آج ہم عیاشیوں پر خرچ کرنا بہت